السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ عقل مند بن کے اپنی زندگی گزارے، وہ اپنی زندگی ایسی سمجھداری سے گزارے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب سمجھا جائے۔ ہر بندہ سمجھے کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، اس نے اپنی زندگی عقل مندی سے گزاری ہے۔ تو ہر انسان کی یہی خواہش ہے، اس کے لیے مختلف طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کوئی کتابیں پڑھ کے اس کو اچھی کتابوں سے سیکھ کے چاہتا ہے کہ میں عقل مند بن کے زندگی گزاروں۔ کوئی بندہ کسی سیانے بندے کو، کسی سمجھدار بندے کو فالو کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسے یہ زندگی گزار رہا ہے میں بھی اسی طرح گزار لوں، میں بھی اسی طرح سمجھدار بن کے اپنی زندگی گزار لوں جیسے یہ لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک عقل مند بندہ ہے، تو مجھے بھی عقل مند سمجھ لیں لوگ، اور وہ اپنی بہتری کے لیے کوشش ہر بندہ کرتا ہے۔ تو جب بات آتی ہے کہ کسی عقل مند بندے کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی بہتر گزاریں اور عقل مندی کے ساتھ گزاریں، تو اس مقام پہ میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم اس بندے کو، اس شخصیت کو فالو کریں جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، جس کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا، اور جس کو ہر کوئی مانتا تھا، جس کو ابھی بھی ہر کوئی مانتا ہے کہ یہ شخصیت سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور وہ شخصیت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شخصیت ہیں جن کو کفار بھی مانتے تھے اور ابھی بھی مانتے ہیں۔ دی 100 ایک بک ہے جس میں 100 شخصیات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کے 100 عظیم ترین شخص کون ہیں، ان کے اوپر لکھا گیا، ان کے نام لکھے گئے، ان کی جو ہے زندگی، ان کے اوپر بھی کچھ لکھا گیا کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ 100 عظیم شخص، دی 100 بک ہے، اس کا نام ہے۔ تو اس میں وہ ایک عیسائی نے لکھی ہوئی ہے، ایک انگریز نے لکھی ہے، تو اس میں اس بندے نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ حالانکہ وہ بندہ عیسائی ہے، پھر بھی اس بندے نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ اس بک میں لکھا ہے کہ یہ بندہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان تھے کہ جن کو ساری دنیا مانتی ہے، کہ جو ہمارے مذہب والے نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی ان کو مانتے ہیں کہ وہ سب سے عظیم ترین انسان تھے۔ تو کیوں نہ ہم ان کو فالو کریں؟ اگر ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں تو ان سے بات لیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند بندے کے لیے کیا کہا ہے، کہ عقل مند بندہ کون ہے۔ یہاں میں ایک حدیث بتاؤں گا، ویسے بہت ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ عقل مند انسان کس طرح پہچانا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں ایک حدیث بتاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا کے رکھے اور اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرے۔ عقل مند شخص وہ ہے، اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ یعنی کہ وہ بندہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کا نفس اس کو جو بھی کہتا ہے، کوئی برائی کا کہتا ہے، کوئی گناہ کرنے کا کہتا ہے، کوئی برے کام کا کہتا ہے کہ اس کام میں لذت ہے، کسی کام کے پیچھے بھی لگاتا ہے اس کا نفس اس کو، تو وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو وہ بندہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بیوقوف ہے اور وہ اللہ سے امیدیں باندھتا ہے۔ ہر بندے کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، کوئی اس کو سمجھائے تو یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ میرا ایک نام قہار بھی ہے، کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو اگر ہم رحمت کے مستحق ہوں گے، اگر ہم رحمت والے کام کریں گے تو پھر ہی ہمیں رحمت اللہ کی نصیب ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ ہم نافرمانیاں کرتے جائیں، اللہ کی ساری نافرمانیاں کرتے جائیں اور پھر بھی کہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے گا، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر کے ہمیں بخش دے گا، اور یہ ہم اپنے طور پہ کہہ لیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ بیوقوف ہے جو اپنے نفس کی فرما برداری کرے، اس کی پیروی کرے اور اللہ پہ امیدیں باندھے، یعنی کہ یہ امید کرے کہ اللہ اس کے لیے رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اس کو بخش دے گا۔ اللہ پہ امید باندھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ پہ امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ بندہ بیوقوف ہے۔ کس نے فرمایا؟ جو دنیا کے سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم ان کی بات کو کیوں نہ لیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عقل مند بندہ وہ ہے
جو اپنے نفس کو اپنا مطیع رکھے، اپنا فرما بردار رکھے، یعنی کہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو وہی کام کروائے جو اپنی عقل سے سوچ کے اس کو لگے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ کام صحیح ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے نفس سے کروائے۔ کہ اگر بندے میں اتنی عقل ہے کہ وہ اچھی اور بری چیزوں میں فرق کر سکتا ہے تو پھر سمجھ لیں وہ بندہ عقل مند ہے۔ کس کے مطابق؟ دنیا کی عظیم ترین شخصیت کے مطابق وہ بندہ عقل مند ہے جو بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز بری ہے، اور پھر اس پہ عمل کر سکتا ہے، بری چیز سے خود کو روک سکتا ہے، اچھی چیز پہ خود کو لگا دیتا ہے، تو وہ بندہ عقل مند ہے، اپنے نفس کو تابع کر لیتا ہے، وہی بندہ عقل مند ہے، اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی بتائی ہیں۔ تو عقل مند بننے کے لیے یہ چیز ہمیں کر لینی چاہیے، اور یہ سب سے عقل مند بندے کا، عقل مند شخصیت کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔